السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 18 سورہ بقرہ آیات 99 تا 95 کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ کریں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه
وهو الحق مصدقا لما معهم وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب ایک کتاب من عند اللہ
اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والی لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے وَكَانُوا اور تھے وہ من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح چاہتے علی الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا فلما تو جب جاءہم آئی ان کے پاس ما وہ جو عرفو پہچان لی انہوں نے کفرو کفر کیا بہی اس کے ساتھ فلعنت اللہ تو لعنت ہے اللہ تعالی کی علی الکافرین کافروں پر بئس ما بری ہے وہ جو اشتراؤ بیچی انہوں نے بہی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانیں ان یکفروا کہ کفر کریں وہ بما اس کا جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالی نے بغین بغاوت سے ان ینزل اللہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالی من فضلہ اپنے فضل سے علی من یشاء جس پر چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں سے فباؤ تو لوٹے وہ بغضب غصے سمیت علی غضب غصے پر وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ انہیں آمنو ایمان لاؤ بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالی نے قالو وہ کہتے ہیں نؤمن ایمان لاتے ہیں ہم بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا علینا ہم پر ویکفرون اور انکار کرتے ہیں وہ بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے مصدقاً تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے قل کہہ دیجئے فَلِمَ تو کیوں تقتلون قتل کرتے تھے تم انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم اگر تھے تم مؤمنین ایمان لانے والے وَلَقَدْ اور بلا شبہ
جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات دلائل کے ساتھ ثم پھر اتخذتم العجل پکڑ لیا تم نے بچھڑے کو من بعدہ اس کے بعد وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم تمہارا پکا وعدہ ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم الطور تم پر طور پہاڑ کو خذو لے لو ما آتیناکم جو دیا ہم نے تمہیں بقوت قوت سے واسمعوا اور سنو قالو انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی واشربوا اور پلائے گئے وہ فی قلوبہم اپنے دلوں میں العجلہ بچھڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے قل کہہ دیجئے بئس ما بہت برا ہے جو یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں بہی اس بارے میں ایمانکم تمہارا ایمان ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم الدار الآخرۃ تمہارے لیے آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے ہاں خالصتاً خالص من دون الناس لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت تو آرزو کرو تم موت کی ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز نہ آرزو کریں گے وہ اس کی ابدا کبھی بھی بما اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اہل کتاب کو یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ کے دین کی قرآن کریم پر مبنی اللہ کے پیغامات کی دعوت دی گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ آپ جو بھی کوشش کریں ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل محفوظ ہیں جیسے غلاف میں لپیٹے گئے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف انہوں نے کہا کہ ہمارے دل سیلڈ ہیں، مہریں لگی ہوئی ہیں، بند ہیں، غلاف میں سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، وہ اپنے دلوں کو اللہ کے دین کے قابل اس لیے نہیں سمجھتے یا ان کے دلوں پر اللہ کا دین اس لیے نہیں اثر کرتا کہ ان کے اعمال
جو کبیح اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت کے حصار سے نکال دیا، رحمت کے دائرے سے باہر نکل گئے۔ جیسے آپ کہیں نا کوئی سہولت، ہم بہت آسان اور بہترین دلیل یہ ہے کہ وائی فائی لگا ہوا ہے لیکن موبائل اگر اس کی ریچ میں ہے تو فائدہ دے گا، اگر نہیں تو سگنلز نہیں آئیں گے، موبائل وہ کام نہیں کرے گا جو وائی فائی کے ہونے سے۔ بس یہ مثال سمجھ لے، اللہ نے فرمایا انہیں اللہ نے رحمت کے رینج سے نکال دیا۔ تو فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، وہ بہت تھوڑا ان کے اندر ایمان ہے، ایک معنی۔ دوسرا، ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان کی راہ پر ہیں۔ اس کے بعد آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا اپنے دین اور اپنی شریعت کے بارے میں بڑا دعویٰ تھا کہ ہم تو تورات کو ماننے والے ہیں، ہم انجیل کو ماننے والے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، تو ہمارا تو اس پر پورا یقین، عمل اور اعتقاد ہے۔ اسی کتاب میں، انہی دونوں کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری، آپ کی شناخت، آپ کا تذکرہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ لیکن خواہش کیا تھی کہ ہم میں سے کوئی اگر نبی نامزد ہو جائے، ہم میں سے کسی کو نبوت مل جائے، یہ ان کی خواہش اور یہ آرزو اور تمنا تھی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر ان اہل کتاب کے پاس جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب آ گئی، اور اس کتاب کا خاصہ کیا ہے؟ مصدق لما معاہم، اس کتاب کے سارے اسباق جو پہلے ان کے پاس کتاب کا مواد تھا اس کی تصدیق اور تائید کرتی، اور وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کے ہاں ان کی جو شریعت تھی اس کے جو منکر تھے، یعنی جس ماحول میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، ایک عیسائی، دوسرے یہودی، تیسرے مکے کے وہ لوگ جو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، یعنی اس وقت کی کیفیت اور حالت کے مطابق وہ نان مسلمز تھے، وہ ان کے ہاں کافر تھے، یعنی ان کی بات نہ ماننے والے تھے، ان کی شریعت پر نہ چلنے والے تھے۔ تو یہودی اور عیسائی جنہیں اللہ کی طرف سے ان کی اپنی کتابوں میں یہ پیغام اور بشارت ملی تھی کہ آخری نبی آئیں گے، ان پر کتاب آئے گی، اور وہ اپنے طور پر مشرکین مکہ کی مخالفت کے وقت یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ وہ نبی جس کا تو نے وعدہ دیا ہے، وعدہ کیا ہے ہماری کتابوں میں، اس کو بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کافروں کے مقابلے میں لڑائی کریں، ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ آزمائی کریں اور ان پر ہمیں فتح ملے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ہماری کتاب کے آنے سے پہلے اللہ نے فرمایا وہ ان کافروں پر جنہیں وہ اپنی توحید اور اپنے نظریات کے منکر سمجھتے تھے، اور یقیناً تھے بھی، ان پر وہ فتح مانگتے تھے، اللہ سے نبی کے آمد کی دعا کرتے تھے۔ اب فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کی خواہش کے مطابق وہ نبی، وہ کتاب، وہ ہدایت، وہ دین آ گیا جسے انہوں نے اپنی شریعت کی روشنی میں شناخت بھی کر لیا، پہچان بھی لیا، کفروا بہ، اس کا انہوں نے انکار کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، منکروں پر، کافروں پر، نہ ماننے والوں پر لعنت ہے، رحمت کے رینج سے باہر نکال دی گئی۔ اللہ نے فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری ترتیب ہے جس میں لگ کے انہوں نے، جس کو لے کے انہوں نے، جس کے عوض انہوں نے گویا اپنی جانیں ہی فروخت کر دیں، یعنی یہ سودا ان کے لیے اچھا نہیں، بہت برا ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، یہ جملہ سمجھنے والا ہے۔ یہ جو تجارت انہوں نے کی
کہ انہوں نے اپنی ذاتی ضد اور عناد کی وجہ سے ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کیا اس کا جو اللہ نے نازل کیا. کس وجہ سے؟ بغیاً، ضد سے. یہودیوں اور عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت کا انکار کیوں کیا؟ کہ ہمیں کیوں نہیں نبوت ملی، ہمیں کیوں نہیں نبی بنایا، ہم پر یہ کتاب کیوں نہیں اتری. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کا انکار اپنی ذاتی ضد، بغض اور عناد کی وجہ سے کیا. یہ بہت ہی بری تجارت ہے، بہت ہی بری قیمت ہے جس کے عوض گویا انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ کا اصول، قانون اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل فرما دیتا ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ غصے پر غصہ لے کے گویا واپس آئے. اس کلمے کا معنی صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے. فباؤوا بغضب کا معنی یہ نہیں کہ جب وہ واپس آئے تو غصے میں تھے، یہ نہیں. جب وہ لوٹے تو اللہ کی طرف سے ان پر شدید غصہ تھا، غصے پر غصہ. جیسے ہم اپنی کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ فلاں معاملے پر رو رو کے پھر رویا. تو فباؤوا بغضب علی غضب سے مراد کہ وہ یہ سودا کرنے کے بعد اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کو بوجہ ذاتی بغض، ضد، عناد اور دشمنی کے نہ ماننے کا عمل کر کے جب واپس آئے تو فباؤوا بغضب علی غضب، وہ مڑے تو اللہ کا غصے پر غصہ، شدید غصہ ان پر تھا. یہ وہی لوگ ہیں جن کا قرآن کریم کی بالکل پہلی سورت میں، سورۃ الفاتحہ میں غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہ، جن پر غصہ کیا گیا. تو فرمایا کہ وہ شدید غصے، اللہ کے غصے میں واپس آئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب ہے. اگر نہیں شناخت ہوتی تو اور نشانے پڑھ لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم اس کو مان لو جو اللہ نے نازل کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کو تسلیم کر لو، مان لو. قالوا نؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے کہ ہم صرف اس کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، ہم صرف اس کو تسلیم کریں گے جو ہم پر نازل کیا گیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے علاوہ جو ہے اس سب کا وہ انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ نے فرمایا حالانکہ جس کی طرف انہیں آنے کی دعوت دی جا رہی ہے، جن احکام کو ماننے کی انہیں رغبت دی جا رہی ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، وہ حق پر، حقیقت پر مبنی ہے. اور مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو ان کے پاس احکام و شریعت ہیں ان کی یہ تصدیق اور تائید بھی کرنے والا ہے، انہیں سچ کہنے والا ہے. قل، اللہ کہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہیں یہ پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ اگر تم نؤمن بما انزل کا نعرہ لگاتے ہوئے کہ ہم اس کو مانیں گے، نؤمن بما انزل علینا، جو صرف ہم پر نازل ہوا ہے اور باقی کو نہیں مانے، اگر تمہارا اسی پر ایمان تھا تو اپنے دور میں نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً مومن تھے، واقعتاً اللہ کی بھیجی ہوئی اس شریعت کو ماننے والے تھے، پھر لانے والے انبیاء کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اپنے دور میں؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اے بنی اسرائیل، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس پورے دلائل کے سمیت آئے. پھر ثم اتخذتم العجل من بعدہ، وہ کچھ دنوں کے لیے تمہارے درمیان سے غائب تھے، کوہ طور پر گئے تھے، ان کی عدم موجودگی میں تم نے زیوروں کا بچڑا بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا. تم اپنے دین کو ماننے والے ہو، تم اپنے انبیاء کی شریعت کو قبول کرنے والے ہو. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم عدل پر نہیں ظلم پر تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ بات بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئیں یہ سبق، اور ہم نے
تمہیں آمادہ کرنے کے لیے، راغب کرنے کے لیے، وہ پہاڑ جس کے دامن میں تم بیٹھے تھے گویا اس کو لڑکانا شروع کر دیا، وہ تمہارے اوپر جیسے گرنے والا تھا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا، یہ اس کام کا تمہیں پابند کیا تھا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا اسے لو، قوت سے، مضبوطی سے اسے پکڑو، واسمعوا، اور اس پر کان رکھو، سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، یہ جب ہم نے انہیں یاد کروایا، اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تو تم نے کیا کیا؟ قالوا سمعنا وعصینا، کہا ہم نے سن لیا لیکن ہم نے نہیں مانا۔ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے قرآن کا یہی پیغام ہے، تو اس کا جواب سمعنا واطعنا ہے یا سمعنا وعصینا ہے؟ کہ جی ہم نے سن لیا اور ہم اس کے اطاعت میں آ گئے، ہم یہ جواب دے رہے ہیں، یہ اسلام کا، دین کا، مسلمانوں کا جواب ہے، یا سمعنا وعصینا ہم کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے یا عمل سے؟ یہ ہمیں چیک کرنا۔ تو کہا کہ انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم نہیں مانتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے فرمایا ان کے دل میں شرک کے اس عمل، وہ بچڑے کو پوجنے کی وہ محبت اور وہ نشہ گویا ان کے دل میں ڈال دیا گیا بوجہ ان کے اسلام سے، دین سے، احکام الہی سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کا پسندیدہ راستہ ہی ان کے لیے سہل کر دیا۔ قل بئس ما یأمر به ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے ہو، اگر تم اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہو تو تمہارا ایمان تمہارا یقین بہت بدتر ہے، بہت برا ہے، تمہاری رہنمائی کرنے والا تمہارا وہ عقیدہ بہت برا ہے اگر تم اپنے آپ کو ماننے والے، ایماندار سمجھتے ہو۔ اللہ نے فرمایا اچھا ایک اور ٹیسٹ لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں بھی ہم اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت عزیر کو وہ اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ دوسرا ہم اس کے دوست ہیں، ہم اس کے بڑے قریبی ہیں، جیسے پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا، اگر ہوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، تو تھوڑے دنوں کے لیے آگ ہمیں چھوئے گی، اس کے بعد ہم آزاد ہو جائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ذرا ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر تمہارا یہ خیال، عقیدہ اور آپ کا یہ ذہن ہے کہ آخرت گویا صرف آپ کے لیے ہے، جنت آپ کے لیے ہے، دار آخرت آپ کے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو پھر یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت تمہیں ہی ملنی ہے تو یہاں کیوں بیٹھ رہے، انتظار کر رہے ہو؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی آرزو کرو، موت کی دعا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، کبھی بھی وہ موت کی آرزو، خواہش، تمنا اور دعا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس بنا پر جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ انہیں اپنے اعمال اچھی طرح معلوم ہے، آپ انہیں کہہ کے تو دیکھ لیجئے، اگر آخرت کو تم ہی اپنے لیے جانتے ہو تو فوراً موت کی تمنا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا قطعاً وہ اپنے اعمال کی وجہ سے آگے جلدی جانے کی، موت حاصل کرنے کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا خوب واقف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔